अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं जार्गन विद जहांगीर। हुजूरे वाला, जनाब बात यह है कि कि मुल्क जो होते हैं ना, उनकी जो हमियत होती है ना, रिस्पेक्ट होती है, इज्जत होती है, सॉवरेनिटी वो उनके फैसलों में नजर आती है। ये बात तो आप मानेंगे। ऐसे ही है। ये हमारे जो बंगाली भाई हैं, ये इनका चेक करो। अभी सबसे पहले इन्होंने वो शेख हसीना, एक हसीना थी। एक हसीना थी, उसकी हुकूमत जो कहती थी मैं हिल नहीं सकती, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लॉन्डो ने उठा के बाहर फेंका। बाहर फेंक दिया ठीक और है, गई हेलीकॉप्टर पे। चेंज ना, इट्स मीन कि नेशन जो है, एज ए नेशन दे पीपल आर अलाइव, जिंदा है। दे एग्जैक्टली न्यू कि व्हाट इज गुड फॉर देयर नेशन और देयर नेशनल इंटरेस्ट। उन्होंने एक्शन लिया उस पर। बास कौमें होती सोई रहती, और सोया हुआ महल नहीं होता, वो होते हैं। उनको ढोली बजा लो ना, वो एक करवट बदल के दूसरी तरफ सो जाए। वो कहते हैं कि हॉर्न ना बजाएं, कौम जरूरी काम से सो रही है। यस, वो ये कहते हैं कि हमें अब तंग ना करें, हम भी ज़रूरी काम से सो सो रहे हैं। उसके बाद एक फियर था कि यार क्योंकि अमूमन ये होता है कि अनार्की क्रिएट हो जाती है, फिर कोई निज़ाम अपनी जगह पे नहीं आता होता है, लेकिन उन्होंने संभाल लिया। फिर बीच में चीज़ें अच्छी हुई। फिर उसके बाद प्रॉपर इलेक्शन हुआ और वो तारिक उर रहमान साहब जीत गए। उनकी गवर्नमेंट बन गई। वो भाई साहब बाहर ही होते थे कि एक्साइल में, वो वापस आ गए। उनकी अम्मी भी रोले में थी ना। असल में तो उसकी अम्मी की कुर्बानी थी ना, जिसको लोगों ने ऑनर किया और उनके बेटे को ये क्रेडिट जगह दी और वो आ गया। अच्छा, अब उनका दिल था, वो पढ़ा लिखा बाहर से भाई साहब हैं, तो उनका था कि यार देखो, इस रीजन में रहते हुए चाइना से दोस्ती करना तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हाँ, लोकल उनको समझ है एग्जैक्टली। तो उन्होंने कहा भाई चाइना से दोस्ती करना ज़रूरी है। उन्होंने चाइना से भी दोस्ती की, लेकिन साथ में ही एग्जैक्टली न्यू के यार देखो, ये जो चाइना की और इंडिया की आपस में जो भी हालात वाक़यात है, लेकिन ट्रेड तो दोनों करते हैं ना। एग्जैक्टली, और बॉर्डर भी लगता है। और चाइना का तो वैसे भी सीधा सीधा मोटिव है, लेकिन भाई आपके मेरे दरमियान जंग है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको सामान हमसे खरीदना है तो ट्रेन हाजिर है। तो चाइना का तो ये एक ज़बरदस्त किस्म का ना स्लोगन है। तो उन्होंने देखा कि यार अब जो भी हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। तो इंडिया के साथ अभी रिसेंटली एक्सपेक्टेड था कि तारिक उर रहमान साहब जो है इंडिया का विजिट करेंगे और दोनों मुल्कों के दरमियान टाइज स्ट्रांग होंगी, कोई मईशत पे बात होगी, कोई ट्रेड पे बात होगी, कोई MOU साइन होंगे। उधर इंडिया वालों भी नारे शारे मार रहे थे कि भाई साहब, एंड कंसीडरिंग कि एक रफ पैच रहा है इनका, रफ पैच तो ऑब्वियसली वो इंडिया वाले तो सीधा स्मूथ चलते भी किसी के साथ नहीं है ना, वो थोड़ा रफ हो जाते हैं। बिहार की सड़कों पे ना, भैया जी कहाँ जा रहे हो, वो चक्कर हो जाता है उनका। अब वो हो गया। फिर यकायक क्या हुआ? यकायक ये हुआ कि उन्होंने कहा भाई साहब, यानी बंगाली भाइयों ने, तारिक उर रहमान पार्टी ने, उन्होंने कहा इंडिया को देखिए ट्रेड विजिट तो हम कर ही लेंगे, लेकिन वो हमारा एक कर्ज है आपकी तरफ, वो जरा चुका दें। वो जो हमारी एक हसीना भाग के आपकी तरफ गई है ना, वो वापस करें भाई साहब, पहले उसको वापस करें। उसके ऊपर चार्जेस हैं बहुत सवेर किस्म के, कत्ल के। तो वो हम हिसाब किताब करेंगे, मतलब ये नहीं करेंगे कि गायब ही कर देंगे, मतलब कोर्ट में पेश करेंगे, जो भी कहानी करेंगे। सही है, तो उस पे वो पक्के थे। अमूमन यह होता है, यानी कुछ मुल्क ऐसे होते हैं कंप्रोमाइज हो जाते हैं, मतलब उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, हर बात में यस सर। वो लोग इस बात पे उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा बंगालियों को। उन्होंने कहा भाई साहब सारी बातें ठीक है, विजिट भी प्लान है, प्राइम मिनिस्टर हमारे आने के लिए तैयार हैं, लेकिन भाई साहब पहले वो हमने जो आपको बोला हुआ है ना, हमारी हसीना, वो वापस करें, ताकि ज़रा उनसे हम हिसाब किताब सीधा करें। तो अब इंडिया वाले जो हैं वो भी ज़रा चौधरी हैं, अपनी जगह पे चौधरी हैं। तो मोदी साहब ने कहा भाई जी ऐसे तो नहीं, नाक कट जाएगी, तो फिर वो नहीं गए। तो इससे टॉयज जो हैं वो थोड़ी मुतासिर होंगी कि नहीं होंगी। तो बांग्लादेशी जो हैं उन्होंने कहा ठीक है, टाइज तो स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन आप पहले हमारी हसीना कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और ऑनेस्टली उनकी जो डिमांड है ना, ये जस्टिफाइड है। देखिए उनके कंट्री में क्राइम हुआ है, लोगों को उसने बड़ा तंग किया है बहुत अपने टर्नओवर में। दो चीजें हैं ना मेन, एक करप्शन के चार्जेस हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स बताया जाता है कि जी करप्शन में सुना जाते हैं वो जहाज में पैसे लेके गई थी। एग्जैक्टली। और दूसरा जो प्रोटेस्ट हुआ जेन ज़ी वाला, उसमें जो लोगों की डेथ्स हुई, उनका खून भी उनकी साड़ी के पल्लू पे लगा हुआ है, तो वो भी जस्टिस चाहिए लोगों को। ठीक है, आपको कैसे पता साड़ी के पल्लू? साड़ी ना पहनी हो, वो हाथ उनके साफ होंगे ना। अच्छा, पल्लू से साफ कर, शलवार कमीज पहनी हो। नहीं, साड़ी पहनती थी। सो बेसिकली प्लस जो उन्होंने
وہ اپنے دور حکومت میں بھی جو اقدامات کیے, ٹھیک ہے, جماعت اسلامی کے خلاف انہوں نے بہت سخت اقدامات کیے. یہ جو کرنٹ پرائم منسٹر ہیں ان کی والدہ کے ساتھ جو ان کا ناروا سلوک تھا, تو ہر طرف انہوں نے محاذ تو کھولا ہوا تھا, ٹھیک ہے, مطلب کہتے ہیں نا کہ آئرن گرپ کے ساتھ وہ ملک چلا رہی. مجھے تو لگتا ہے یار یہ اپنے مودی صاحب کی جو گورنمنٹ ہے نا, ان کی بد نصیبی چل رہی ہے ہر طرف, ہر محاذ پہ. یہ ان بھائی صاحب کو کوئی پرساد بیچنا ڈالنا بانٹنا پڑے گا ایکسٹرا. اس کی ریزن یہ ہے کہ پہلے ان کو وہ ان کے کاکروچز ٹکر گئے, صحیح بات. پھر مودی صاحب نے اپنے اس کو جنزی بننے کی بھی کوشش کی تاکہ ان جیسا لگوں, وہ بھی نہیں چل اب اس پجامے میں تو آپ ایسے نہیں لگ سکتے. صحیح بات. اب یہ زیادہ پرائم منسٹر ان کا ادھر نہیں گیا, یہ مسئلہ مسائل ہے. لیکن یار ایک بات ہے, ہم بھی ہار رہے ہیں اور ہم پوڈ کاسٹ میں شروع ہو جاتے ہیں یار انڈیا ہے, نہیں یار انڈیا میں اچھے کام بھی ہوتے ہیں. میری نظر سے ایک خبر گزری, اچھا, اور یقیناً آپ کی نظر سے تو یقیناً گزری, کیونکہ آپ کی جو چیل والی نظریں ہیں نا, وہ اس سے خبر کوئی بچتی نہیں ہے. ایسے ہی یار وہ کریکٹر جو ہے نا, اس کو میں نام بھول گیا ہوں, آپ مجھے یاد کروائیں گے. ان کو کہتے ہیں جناب علی, میں پہنچ گیا, آپ اس کی بات کر رہے ہیں, ان کو کہتے ہیں ریئل لائف سنگم انڈیا کا. اوکے, ان کا نام ہے تکرم منڈے. اچھا, وہ جو منڈے صاحب ہیں نا یار, وہ ٹرو جینٹل مین ہے. اس کی خبر پڑ رہا تھا یار, دیکھو کریکٹر اچھا کسی بھی ملک میں ہو نا, اپریشیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اپنے لوگوں کا تو بھلا کر رہے ہیں نا یار, مطلب یار کریکٹر تو ایسے ہونے چاہیے. موویز میں تو بہت ہوتے ہیں ان کے, سنگم تھے, فلاں تھے, یہ تھے وہ, لیکن یار وہ ٹیکنیکلی مطلب پریکٹیکل گراؤنڈ پہ وہ بندہ جو ہے, ڈرتا نہیں ہے وہ بندہ. آپ ذرا اپنی چھوٹی موم بتی سے روشنی ڈالوں. سو بیسکلی جناب, ان کے جو ہے مہاراشٹرا کا جو فوڈ کا ڈپارٹمنٹ ہے, اس کو وہ لیڈ کر رہے ہیں ایک طرح سے, اور 1100 فوڈ انسپیکشنز وہ کروا چکے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں انہوں نے فیک ملک, ٹھیک ہے, پنیر, انسیف فوڈ آئٹمس, انہائیجینک کنڈیشنز, ریسٹورانٹس, اس پہ چھاپے مارے. بات سن جناب, تو اس بھائی صاحب کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے. ہاں, یہ ہر جگہ سے نکالے جاتے ہیں کیونکہ وہ صحیح ہیں, کرپٹ نہیں ہوتے, بات نہیں مانتے. وہ تو فلموں میں ایسے ہوتا ہے نا, وہ ایسا جو ٹھیک بندہ ہوتا ہے نا, اس کو باقی مافیا تو برداشت نہیں کرتی نا, وہ سسپینڈ کرا کے آگے, ابے ہماری بات نہیں مانے گا تو تیرے کو ٹرانسفر کرا دیں گے. اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہوگا ایسے ہی. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا, کیونکہ یہ فوڈ کنٹرول اور وہ سارے آپ اس ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی کام کر رہے ہیں, تو بھائی صاحب اگر یہ تو پاکستان آ جائیں تو اس کو تو سمجھ نہیں آئے گی کدھر کھولوں میں بھائی. یہاں پہ اتنی 2 نمبری ہے, اتنی 2 نمبری بکتا ہی 2 نمبر ہے. ارے آپ کو بتاؤں میں ایک بات, اس 2 نمبری پہ اور اس دھوکے پہ نا, میں نے ایک شعر لکھا تھا, یقین میں نے خود لکھا تھا, آپ مجھے اپریشیٹ کریں گے. میں نے لکھا تھا, کچھ بھی نہیں دنیا میں دھوکے کے سوا, کچھ بھی نہیں دنیا میں دھوکے کے سوا, کوئلہ بھی یہاں بیچے گا تو چونا لگا کر. یعنی اتنی آبویس چیز, کالی کوئلہ جو سب کو پتا ہے, لوگ اس کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ یار ہلکا سا چونا لگا. یار میں نے کیسا شعر لکھا ہے, بہترین, ویری اپریشیٹ کر لے بھیا جی, دل سے کر رہے ہیں نا. تو وہ بھائی صاحب اگر پاکستان آ گئے نا, تو کس چیز کو ہاتھ ڈالیں گے وہ بھائی. یہاں پہ مرغی کا گوشت جو ہے نا, مرغی کا گوشت بھائی صاحب, وہ بھی اس میں بھی 2 نمبر بیمار مرغی بیچ دیں گے. یار یہ کیسے ظالم لوگ ہیں کہ یار آپ اگر بیمار مرغی کا گوشت کھا سکتے ہیں کہ دوسروں کو کھلانا چاہتے ہیں. میں نے سنا ہے بکرے میں نا پانی بھرتے ہیں وزن بڑھانے کے لیے. ارے ایسے سائنٹیفک, ارے بھائی آئنسٹائن تو کوئی شے ہی نہیں تھا اس لیول کے. بھائی ایک اور بات سن, میں نے دیکھا آڑو نہیں ہوتے, آڑو, ایک تو آڑو گرلیٹ ہوتا ہے, اسپرے کر دیتے ہیں, نہیں پیچ, انگریزی میں نا پیچ, اس کو رنگ کر رہے ہیں, اس کو کلر دے کے نا, نہیں اس کو پہلے بلیچ میں دھوتے ہیں, پھر اس کو کلر دے کے جناب پھر اس کو نا بیچتے ہیں. یار دیکھو اوپر ہی درخت کے اوپر ہی کتنا رنگین مزاج قسم کا پیچ ہے. تو وہ آپ نے بھائی صاحب جو ہیں, جو اوکھا سا نام تکرام بھائی, منڈے بھائی, وہ اگر یہاں آ گیا تو وہ کہے گا یار بات سنو, چلنے دو, یہ میں پکڑ نہیں سکتا, کدھر سے ہاتھ ڈالوں, کہاں سے ہاتھ ڈالوں. دودھ ہے تو 2 نمبر, کھانا ہے تو 2 نمبر, گوشت ہے تو 2 نمبر, پانی ہے تو 2 نمبر. یہ آٹا جو ہے ہمارا ویٹ, یقین مانے ایک یہاں پہ ایک کمپنی آٹا بیچتی ہے, ان کا لکھا ہوا دیسی چکی کا آٹا, اس میں فائبر ہی نہیں ہوتا, اس میں سے نکال لیتے. میں کہتا ہوں میں ایسے لوگوں کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں, چاہے وہ انڈیا میں ہو چاہے پاکستان میں ہو, اللہ ان کو غارت کرے. صحیح بات ہے. جو لوگوں کے استعمال کی چیزیں میں 2 نمبری کرتے ہیں, میڈیسن 2 نمبر بیچتے ہیں. صحیح بات ہے. مطلب ناپ تول میں کمی ہے, وزن میں کمی ہے, ہر چیز, غیرت کی کمی ہے, تو یہ انصاف کی کمی ہے. تو ایسے بغیرت لوگوں کو نا میں کہتا ہوں بس ادھر بھگوان پوچھے ادھر اللہ پوچھے. ٹھیک ہے. اچھا تو وہ بھائی صاحب کے بارے میں تھوڑا بتائیں. تکرام منڈے صاحب جو ہیں 1100 کے قریب انہوں نے فوڈ انسپیکشنز کروائی. پھر بامبے ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا,
جاری کیا. ہاں یہ بڑی انٹرسٹنگ کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ انسپیکشنز کریں, یہ وہ سارا ہماری طرف سے اللہ ہے کھل کے کریں, آپ کھل کے کریں. تو انہوں نے وہیں پہ جو کینٹین موجود تھی اس پہ ہی ریٹ ڈلوا دی. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. انہوں نے کہا بھائی صاحب یہ اب چونکہ کھل آپ نے دے ہی دیے تو اب یہی گھر سے ہی شروع کرتے ہیں, زیادہ دور نہ جانا پڑے, کہ آپ کی کینٹین میں کہیں کوکروچز تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ مودی صاحب کو کوئی پکڑ ہی نہ لے. اور سب سے جو لیٹسٹ چیز انہوں نے کی ہے, ایک برانڈ ہے انڈیا میں ومل پان مسالہ. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہوگا یہ اپنا اجے دیوگن جو ہیں, شاہ رخ خان, یہ سب جو ہے نا ذرا اس کو پروموٹ کرتے ہیں. ومل پان مسالہ, اس کا یہ سائن ہے. اچھا مجھے لگا آپ مجھے کوئی اشارہ کر رہے ہیں, کوئی سگریٹ مانگ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. نہیں بھابھی جی کچھ نہیں کہتی. سو بیسکلی انہوں نے تینوں سٹارز, ایک یہ ہیں شاہ رخ خان صاحب, ایک اجے دیوگن صاحب اور ایک ٹائیگر شراف, جو تینوں برانڈ ایمبیسڈرز ہیں, ان کو نوٹس بھجوا دیا ہے کہ جی آپ ٹوبیکو پروڈکٹس کو پروموٹ کر رہے ہیں. سو یہ دس واز میجر کہ یار اس بندے نے اتنے بڑے سٹار کو, شاہ رخ خان, اجے دیوگن, ٹائیگر شراف, ان کو ہی نوٹس بھیج دیا. ٹھیک ہے, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں بھی اچھی خبریں ہیں, مودی جی کے علاوہ بھی اچھی مودی جی کے علاوہ, مودی جی صرف بری خبر ہے, باقی سب اچھا ہے. یار ویسے ایک بات بتاؤ, مودی جی بھی بڑے کیوٹ ہیں یار, ایسے آپ ہاں دور سے اگر دیکھیں تو آپ مودی صاحب کے پیچھے نہ پڑا رہا کریں. دیکھو بات سنو, یہ ایک جسچر ہے, آلدو کہ وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں, آنیسٹی سے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں, مطلب جو ایک ہر بندے کو ہی کرنی چاہیے, ہر بیوروکریٹ کو کرنی چاہیے. لیکن یار اس کا جو ایفیکٹ ہے نا لانگ ٹرم, وہ بہت پازیٹیو ہے. مثال کے طور پہ یار آپ کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ, ہیلدی سوسائٹی کریٹ ہو جاتی ہے. بچوں کو اگر دودھ ملتا ہے تو خالص ملتا ہے, ٹھیک ہے, میڈیسن اگر بیمار لوگوں کو ملتی ہے, کھانا لوگ باہر سے کھا رہے ہیں, صاف کھا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو یار یہ بندہ جو ہے نا, ہاں سلوٹ ہے, منڈے بھائی جو ہے یہ بہت شہزادہ ہے. کہیں گے مودی صاحب سے بچ کے رہے, اور کاکروچوں سے بھی, کیونکہ ہیلتھ والی اور یہ فوڈ والے بندے کو کاکروچ ویسے بھی اچھے نہیں لگتے. بالکل, تو یہ اچھا کریکٹر ہے. لیٹس ہوپ کہ ہماری طرف بھی ایسا کوئی کریکٹر, ہماری طرف سے ایسے کریکٹر ہے, لیکن ان کا گلا ایسا دباتے ہیں نا, کیونکہ ہمارے گلا دبانے والے تکڑے ہیں. کریکٹر تو ہر جگہ ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے ایسی. لیکن ہمارے یہاں ایک رواج ہے نا, ہمارے ہاں کوئی حق کی آواز بلند کرنے کے لیے نا تیار ہی نہیں ہوتا, کیونکہ بھائی وہ مسئلہ ہے. تو دوستو ہم جو منڈے صاحب ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ وہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں, اور مودی صاحب کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ بھی اس جیسے اپنے سوسائٹی کی بھلائی کے لیے کام کریں, اور آس پاس پگے بازی جو ہے وہ نہ کرے. اور طارق الرحمان صاحب نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے. اب ہو سکتا ہے حسینہ جی واپس آ جائیں تو طارق الرحمان صاحب کا وزٹ بھی ریکنفرم ہو جائے. ٹل نیکسٹ پوڈ کاسٹ, خدا حافظ. You are watching Apna Watan.